عید الفطر اس عید کو کہتے ہیں جو فرزندان توحید رمضان المبارک کے روزے ختم ہونے کی خوشی میں منائی جاتی ہے اور شوال کی پہلی تاریخ کو مناتے ہیں۔ گویا عید الفطر روزوں کی بخیر و خوبی تکمیل کی تقریب مسرت ہے۔ اس مہینے کی ساری عظمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب ہدایت یعنی قرآن پاک کے طفیل ہیں جو انسانوں کی نجات اور سلامتی کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ عظیم الشان کتاب اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی تھی۔ گویا رمضان کا مہینہ اس عظیم کتاب کے نزول کی سالگرہ کی حیثیت رکھتا ہے اور امت مسلمہ یہ سارا مہینہ اس کتاب کے نزول کے شکرانے کے طور پر اس کی تلاوت کرتی ہے۔ راتوں کو جاگ کر اس کو نماز تراویح میں سنایا جاتا ہے اور دنوں کو اس کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے خود کو بھوک پیاس میں مبتلا ہو کر روحانی ارتقاء کی منزلیں طے کی جاتی ہیں۔ اس طرح پوری امت مسلمہ رمضان المبارک کے سارے مہینے میں ایک سخت ریاضت اور آزمائش کامیابی کے ساتھ گزارنے کے بعد عید الفطر کے روز اپنی کامیابی پر اللہ تعالیٰ کے حضور نذرانہ تشکر پیش کرتی ہیں۔ عید الفطر کا تہوار پورے عالم اسلام میں نہایت تذک و احتشام سے منایا جاتا ہے۔ اس روز تمام فرزندان توحید مل جل کر خوشیاں مناتے ہیں۔ سب لوگ نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہن کر گھروں سے نکلتے ہیں۔ بچے، جوان اور بوڑھے سب عیدگاہ کا رخ کرتے ہیں۔ ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ لوگ جوگ در جوگ عیدگاہ میں پہنچتے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ترانے گاتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسرت و شادمانی کی فضا میں سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں میں اخوت، محبت اور یگانگن بڑھتی ہے۔ یوں عید ہمیں عالمگیر اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ کسی معاشرے کو اس سے بڑی نعمت کیا میسر آ سکتی ہے کہ شاہ و گدا، امیر و غریب، محتاج و غنی سب ایک ہی برادری کے رکن نظر آتے ہیں۔ کوئی اونچ نیچ، کوئی ذات برادری نہیں ہوتی اور نہ ہی رنگ و نسل کی کوئی تمیز ہوتی ہے۔ سب لوگ ایک جسم کے مختلف اعضاء لگتے ہیں۔ دلوں کی نفرتیں اور کدورتیں محبت و الفت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ عید ملن پارٹیوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ دوست، احباب اور عزیز و اقارب ایک دوسرے کے گھروں میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ اچھے اچھے پکوان رشتہ داروں اور دوستوں کو بھیجے جاتے ہیں۔ ہر آبادی اور محلے میں میلے کا سماں ہوتا ہے۔ بازاروں میں خوب رونق، چہل پہل اور گہما گہمی ہوتی ہے اور ہر گھر خوشی اور مسرت کا گہوارہ معلوم ہوتا ہے۔ عید الفطر کے تہوار میں اللہ تعالیٰ نے افراد معاشرہ کی خیر خواہی اور بھلائی کا پہلو بھی رکھا ہے، اور وہ یوں کہ شریعت اسلام کی روح سے حکم ہے کہ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے گھر کے سارے افراد، جن میں بالغ، نابالغ اور شیرخوار بچے سبھی شامل ہیں، کی طرف سے غربا اور مساکین کو صدقہ فطر جیسے فطرانہ بھی کہا جاتا ہے ادا کیا جائے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں سب کے ساتھ برابر شریک ہو سکیں۔ ان احکامات میں یہ حکمت عملی رکھی گئی ہے کہ امیر اور صاحب حیثیت لوگ اپنے غریب اور کم حیثیت بھائیوں کا خیال رکھیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں نے عید الفطر کی صحیح روح کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے محض ہنسی، کھیل اور عیش و نشاط کی محفلیں برپا کرنے کے ایک ذریعہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ چاند رات کو خرید و فروخت کے نام پر بازاروں میں نوجوان ٹولیوں کی شکل میں جس آوارگی، بےہودگی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، رمضان المبارک جو تقویٰ، پرہیزگاری اور ضبط نفس کا مہینہ تھا، اس کے گزرتے ہی یہ طور طریقے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ چنانچہ ضروری ہے کہ اس تہوار کو اس کی اصل روح کے مطابق خدا ترسی، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور اطاعت گزاری کے جذبے سے منایا جائے۔